السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، یعنی آخری رکوع ہے۔ یہاں 20 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے، جس کے اندر 14 آیتیں ہیں۔ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 44 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا غَالِبِينَ۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تو فرشتوں نے کہا ہم اس صدوم بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا اس بستی میں جو لوگ ہیں ہم انہیں خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، بے شک ہم لوط اور ان کے گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اور جب ہمارے رسول یعنی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام قوم کی غلط حرکت کی وجہ سے ان مہمانوں کے آنے سے بہت پریشان ہو گئے اور ان کی وجہ سے ان کا سینہ تنگ ہونے لگا، تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں بالکل نہ ڈریں اور غم نہ کریں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ بے شک ہم اس صدوم بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ وہ لوگ بدکاری کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا فِيهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور ہم نے اس بستی کو عقل والوں کے لیے کھلی نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا میری قوم تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی ناپ تول میں کمی مت کرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ مگر ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو زلزلے نے ان لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ لوگ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل آندھے پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور اے انکار کرنے والو، یہ بات تمہیں ان لوگوں کے برباد یعنی ویران گھروں سے معلوم ہو جائے گی۔ اور اے انکار کرنے والو، یہ بات تمہیں ان لوگوں کے برباد یعنی ویران گھروں سے معلوم ہو گئی ہے۔ اور شیطان نے ان کے کاموں کو ان کی نظر میں اچھا بنا کر ان لوگوں کو سیدھے راستے سے روک دیا تھا، جبکہ وہ بڑے ہوشیار سمجھدار لوگ تھے، یعنی دنیا کے معاملے میں بڑے سمجھدار اور ہوشیار تھے مگر آخرت سے بالکل غافل تھے۔ وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر یعنی گھمنڈ کیا، اور وہ لوگ ہم سے بچ کر نہیں نکل سکتے تھے، ہم سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا، تو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، اور کچھ ایسے تھے جنہیں زبردست چیخ نے پکڑ لیا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے تھے جنہیں ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ اللہ نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ خود ہی ان لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کارساز رکھوالا بنا لیتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ کاش انکار کرنے والے لوگ یہ جان لیتے کہ بناوٹی معبود مکڑی سے زیادہ کمزور ہیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ بے شک اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے جسے وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، اور وہ سب پر غالب، بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، یعنی 20ویں پارے کا آخری رکوع ہے۔
جس کے اندر 14 آیتیں، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 44 تک۔ اب غور کریں آیت نمبر 31 اور 35 میں کیا ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور کہا ہم اس بستی کو برباد کرنے والے ہیں۔ پہلے یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، تو وہاں کہا گیا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی بستی کو برباد کریں گے تو وہاں لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ تو فرشتے نے کہا ہم بہتر جانتے ہیں۔ پھر لوط علیہ السلام کے بعد جب فرشتے آئے انسانی شکل میں آئے تو ان کی حالت کیا ہو گئی؟ سیئ بہم وضاق بہم ذرعا، غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ کیوں؟ مہمان کی شکل میں آئے تھے، ابھی قوم کے لوگ آ جائیں گے، بولیں گے ہم کو دے دو، ہم غلط کام کریں، اس لیے افسوس کرنے لگے۔ غیب کا علم نہیں تھا، نبیوں غیب کا علم نہیں ہوتا، اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کرتے۔ پھر فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، آپ غمگین نہ ہو، افسوس نہ کریں، غم نہ کریں، ڈرے مت، ہم فرشتے ہیں، عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پوری قوم کو اٹھوایا اور پٹک دیا۔ ریڈ سی، آپ غور کریں، مردار، بحر مردار ایک جگہ ہے، صدوم کا علاقہ ہے، اور وہ علاقہ پورا کا پورا ویسے ہی برباد ہے، سمندر بنا ہوا ہے۔ پھر کہا گیا اس کے اندر نشانی ہے عقل مندوں کے لیے۔ پھر آگے یہ ذکر ہے کہ لوگوں کو چاہیے غور کرے، دیکھ رہے ہیں مدینہ کی طرف یہ لوگ آتے جاتے ہیں، مکہ سے یہ لوگ آتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ غور و فکر کرے، دیکھے کیا ہوا، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو جھٹلایا کرتے تھے۔ قوم شعیب کا ذکر ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، آخرت کی طرف بلایا، پھر کہا زمین میں فساد مت پھیلاؤ، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا، ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے پکڑ لیا، زلزلہ آیا، اللہ نے پکڑ لیا۔ قوم عاد، قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم عاد احقاف کے علاقے یعنی حضرموت یمن کے علاقے میں رہتے تھے، اور قوم سمود جو ہے ہجر کے علاقے جو آج سعودی عرب میں مدائن صالح ہے وہاں رہتے تھے۔ اللہ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے۔ قارون، فرعون، حامان، ان لوگوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اللہ نے پکڑ لیا۔ اللہ نے ہر ایک کے بارے میں کہا فَقُلْنَا نَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، ہر ایک کو گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا ہے۔ پتھروں کی بارش کی، تیز چیخ نے پکڑ لیا، زمین میں دھسا دیا، جیسے قارون ہے، ڈبو دیا، قوم نوح ہے، پھر اسی طرح فرعون ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 41 پر غور کیجئے، غیر اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اللہ کے علاوہ جس کو یہ لوگ کارساز بنا رہے ہیں یہ تو ایسے ہیں مکڑی کی طرح ہے۔ مکڑی کا گھر کیسا ہوتا، کتنا کمزور ہوتا، بودا ہوتا ہے، ہمیشگی والا نہیں ہوتا۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے ہیں ان کی حقیقت بھی ایسی ہے۔ اللہ کے سوا دوسروں کو جو معبود بنا رہے ہیں، حاجت پوری کرنے والا بنا رہے ہیں، مشکل کشا بنا رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ غیر اللہ کا سہارا بالکل مکڑی کے جالے کی طرح ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ لوگوں کے لیے مثالیں ہیں لیکن عالم لوگ، جانکار لوگ ہی اس کو سمجھتے ہیں۔ تو علم والے کی بڑی اہمیت ہے۔ آسمان و زمین کے بارے میں ہے جو 20ویں پاری کی آخری آیت ہے، خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، آسمان و زمین کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، مقصد کے لیے پیدا کیا، بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس کے اندر نشانی ہے۔ ایمان والے ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں، آسمان و زمین پر غور کرتے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے والے ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کی مانتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔